انالیسس دیا کہ دہشت گردی کم ہوئی ہے، احترام کے ساتھ دہشت گردی کم نہیں ہوئی شہزاد صاحب، دہشت گردی بڑھی ہے پاکستان میں. لیکن میں حالیہ الیکشن کے حوالے سے، آنے والے الیکشن کے حوالے سے جو بات کرنا چاہوں گا وہ یہ اگین کہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا مینیفیسٹو ہے، کیا اس کے اندر چیدہ پرومس ہیں جو وہ کہتے ہیں ہم پچھلے 5 سالہ دور میں نہیں کر سکے، اس دفعہ 5 سال آپ کے ساتھ وہ ہم کریں گے. آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے 5 سال بھی اسٹرگل کی ہے. ہر روز آپ کا پرنٹ میڈیا یہ کہتا تھا کہ حکومت گئی، 30 دن رہ گئے، 15 دن رہ گئے، 4 دن رہ گئے، کل گئی، آج گئی. ہمیں انہوں نے کسی دم سانس بھی نہیں لینے دیا پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور اسی بات پہ رکھا کہ آج آپ کی حکومت ٹوٹے گی، کل ٹوٹے گی. یہی صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان سب مشکلات کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو روزگار بھی مہیا کیے، لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ سے لوگوں کو پیسہ بھی دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ملک میں آئین کو بحال کیا. ابھی جو نیا سلسلہ ہمارا آ رہا ہے، یہی ہمارا پھر بھی یہی نعرہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان بھی دیں گے، ملک سے دہشت گردی بھی ختم کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں خوشحالی لے کر آئیں گے. اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی ٹرم ہے جو جب بھی کسی پیپلز پارٹی کے بڑے سے بڑے لیڈر سے کوشچن کیا جائے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ جی ہم نے پاکستان میں ریکنسیلیشن کی سیاست کو پروموٹ کیا. مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ ریکنسیلیشن کی سیاست کیا ہے. ہم ادھر ویسٹ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ جو حکومت ہے اگر وہ کولیشن میں ہے تو ٹھیک ہے، وہ 2 پارٹیاں کولیشن کر دیتی ہیں، لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا کام حکومت کی ہر پالیسی پہ تنقید کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تنقید کرتے بھی ہیں چاہے جیسے بھی پالیسی ہو. یہ جو ریکنسیلیشن کی پالیٹکس ہے یہ ذرا سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے جو اگر ہم زمینی حقائق پر نظر ڈالیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جتنی حکومتیں، ہاں زرداری صاحب سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں، جس کا دوسرے لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ ہر کسی کی ایک ویلیو تھی، ایک پرائز تھی، اور جو کیک تھا وہ ان لائک ادر پارٹیز کے زرداری صاحب نے سب کے ساتھ مل کے کھایا. کیا اسے ریکنسیلیشن کہیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی قیدی ہوتے تھے یا جو سیاسی مقدمات بنتے تھے وہ نہیں بنے، اس کو ریکنسیلیشن کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ذرا اس کو کلیئر کر دیجیے پلیز. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قائد محمد الفقار علی بھٹو شہید کو جعلی مقدمے میں پھنسایا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا تو ضیاء الحق کے آنے کے بعد ملک میں اتنا گند پھیلا کہ ہر طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں رشوت ستانی، کلاشنکوف کلچر، ہیروین عام ہو گئی، ملک پستی کی طرف جانا شروع ہو گیا. جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید پہلی دفعہ آئی اقتدار میں تو ان کو پہ کرپشن کے الزام لگ کے ان کی حکومت کو ہٹا دیا گیا، لیکن وہ حکومت فوجیوں نے نہیں ہٹائی تھی بلکہ وہ اس وقت کے جو صدر تھے انہوں نے ہٹائی تھی. پھر دوسری بار محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو موقع ملا، صدر بھی تو میری بات غلام نثار خان سے دوسری بار لغاری صاحب نہیں، آپ کے نہیں، مائنڈ بدلتے، ہر بندے کی اپنی ایک ول پاور ہے، اپنی بات ہے، وہ اس کی اپنی ایک سوچ ہے. بے نظیر صاحب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ فاروق لغاری از لائک مائی فادر. میری عرض سنیں پہلے، وہ بات میں اس پہ بات کریں گے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید تھے. اچھا، دوسری بار بھی ہماری حکومت کرپشن کے الزام لگ گئی اور چلی گئی. پھر میاں صاحب کی حکومت دوسری بار آئی، ہم پہ مقدمات بنے، جس کا میاں صاحب نے خود اظہار کیا کہ ہم نے سیاسی مقدمات پیپلز پارٹی پہ بنائے. پیپلز پارٹی بھی نواز شریف یا جو بڑی جماعت ان کے مقابلے میں تھی اسے نہیں پسند کرتی تھی، اور وہ بھی نہیں پسند کرتے تھے. اس طرح کے سیاسی معاملات اتنے الجھ گئے تھے کہ جب دیکھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے، وہ ویژنری لیڈر تھی. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ میں 1995-96 میں میرے بھائی ہیں، پیپلز یوتھ آرگنائزیشن پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں، اسٹڈی سرکل کے بھی ہیں، اور اسٹڈی سرکل کے بھی، پی ایس ایف کے بھی، اور پیپلز یوتھ آرگنائزیشن پورے پاکستان کے سیکرٹری جنرل شیخ حمید صاحب پنڈی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ ایک پکچر فیس بک کے اوپر، تو اس پہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی کچھ اسٹیٹمنٹ لگائی ہوئی تھی جو انہوں نے 97 کی گورنمنٹ، جو جسے میں سیاہ دور کہتا ہوں، جس میں مینیفیسٹو بھی خریدے گئے اور جسے جب انہوں نے 2 تاریخ دی. تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے بیرون ملک کمپنیوں کے ساتھ 24,000 میگا واٹ کا کنٹریکٹ کیا تھا بجلی کا، جو کنٹریکٹ انہوں نے آتے ساتھ ہی چھاپے مارے، لوگوں کو گرفتار کیا اور غیر ملکی، اور اس کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں آن دا ریکارڈ. یہ باتیں آف دا ریکارڈ باتیں نہیں ہیں. محترمہ وہی نہیں لیڈر تھی، ان کو پتا تھا کہ کل جا کے ضیاء الحق کے دور میں کوئی خاطر خواہ بجلی کا بندوبست
बर्दाश्त नहीं हुआ जो 11 साल दौर गुजरा है, क्योंकि उन्होंने इन मुल्कों को, इस मुल्क के लोगों को भूख और इफलास देनी थी। जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने एटम बम बनाकर हमें दुनिया के में एक ताकतवर कौम बनाना था, उसके बरक्स ज़ियाउल हक ने हमें भूख इफलास देने के लिए ना तो उसने कोई बिजली का खतरखा बंदोबस्त